میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ملت اور عزیز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عافیت کے ساتھ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سلوک نصیب میں جمع فرمائے۔ یہ بہت بڑا اللہ کا دین ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کو معلوم ہونا یقینی ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ مہینہ جو ہے رجب کا مہینہ ہے۔ اس کا مہینہ ہے رجب المرجب، عربی میں بولتے ہیں رجب المرجب۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے رجب کی مہینوں کی فضیلت پر کچھ بات کروں گا، اور جو ہے شادی کے عنوانات پر اور فضول خرچی پر زیادہ مطالعہ کچھ بات کروں گا۔ تو یہ جو ہے رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یعنی جب شروعات میں اس میں جب شروع میں یعنی 29 کے رات پر چاند نظر آ گیا، کیا آیا؟ 29 کو رات میں اگر چاند نظر آ گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے چاند کی طرف دیکھ کر دعا کرتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ دعائیں پڑھتے تھے، یا اللہ یہ جو چاند ہے ہمارے لیے اس مہینے میں خیر و برکت کا ذریعہ بنا۔ کیا بنا؟ ہمارے لیے اس مہینے میں خیر و برکت کا ذریعہ بنا، اور پریشانی دکھ اور مصیبت اور تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اور دعا کرتے اللہ کے نبی علیہ السلام دعا فرماتے تھے۔ لیکن آج تو ہمیں رمضان کے مہینے آگے تو چاند دیکھنے کا معمول ہے، باقی مہینے میں تو چاند دیکھنے کا معمول بھی نہیں ہے۔ اور بہت سارے آدمی یہ ہے کہ رمضان کے مہینے آ گئے تو بہت ہی پورے سال کی نماز کے سفر جیسے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ پورے آدمی جو ہے خالی رمضان ہی نماز کے اوپر فرض ہے، باقی نماز فرض نہیں ہے۔ اگر عید کی نماز پڑھنے نکل گئے تو ادھر دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ارادہ یہ کر لیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جو ہمیں ہے پھر آئندہ نماز پڑھنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ اب پورے سال کی جو ہے آئندہ رمضان کی نماز پڑھنی ہے۔ اب ہم نماز پڑھ کے کیا کریں گے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے اس مہینے میں کیا اس مہینے میں یہ دعا فرماتے تھے، یہ دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ صحابیات بھی ہے، صحابہ بھی ہے، ان کے روزے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کیا ہو جاتے تھے؟ ان کے روزے کھڑے ہو جاتے تھے اور دعا فرماتے تھے ہر نماز کے بعد۔ اس کے بعد ہر نماز کے بعد یہ دعا فرماتے تھے۔ بعد میں اللہ کا مطلب بولے تو یا اللہ اس مہینے کو کیا بنا؟ بابرکت والا مہینہ بنا۔ کون سا مہینہ بنا؟ اس مہینے کو
برکت والا مہینہ بنا۔ اب پھر کیا کرنا؟ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں جو ہے ہماری امور کو زیادہ کیا کرنا، ہماری امور کو زیادہ کروا، اور اللہ سے یہ دعا کرتے تھے یا اللہ یعنی یہ رجب اور شعبان کی محنت کر ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا۔ کیا کر؟ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک کیا کر کہ رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا۔ یا اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے یہ دعا فرماتے تھے، یہ دعا کرتے تھے۔ تو اس میں جو ہے یہ رجب کا مہینہ جو ہے بہت ہی مبارک والا مہینہ ہے۔ کیا مہینہ ہے؟ بہت ہی مبارک والا مہینہ ہے، بہت ہی تعظیم ادب و احترام کرنے والا مہینہ ہے۔ کیا مہینہ ہے؟ بہت ہی تعظیم و احترام کرنے والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، جسے قرآن میں کہتے ہیں حرمت والا مہینہ ہے۔ قرآن میں بھی اس مہینے کی تذکرہ ہے، ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا۔ شہر کا معنی جو ہے یہ مہینے کی عشر شہر فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منهما اربعۃ حرم ذلک الدین القیم۔ کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے پہلے آسمان کو بنایا، پھر زمین بنائی، پھر سورج بنائی، پھر آسمان کی تخلیق پیدا فرما کے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے رات بنائی، دن بنایا، اجالا بنائی، اندھیرا بنایا، پھر اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی یعنی مہینے بنائے، دن بنائے۔ کیا بنائے؟ مہینے بنائے اور دن بنائے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ہے اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے، ان فی خلق السماوات والارض، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے زمین و آسمان کو جو پیدا کیا ہے، کیا ہے؟ زمین و آسمان کو جو پیدا کیا ہے، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کو بنایا ہے، لآیات لأولی الألباب، یہ عقل مند والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ کیا ہے؟ عقل مند والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے گھر میں ہم جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں 26 کروڑ یہ بلب ہماری آنکھوں میں لگا ہے۔ کتنی کروڑ؟ 26 کروڑ بلب ہماری آنکھوں میں لگایا ہے۔ اگر ہمیں دنیا کے حساب سے دیکھا جائے، اگر پانی کا بل نہیں دیتے ہیں، کرنٹ کا بل نہیں دیتے ہیں، تو ہمارا کرنٹ جو ہے کٹوا جاتے ہیں، ہماری کرنٹ جو ہے کاٹ دیتا ہے۔ گورنمنٹ والوں میں، حکومت والوں میں کیا کرتے ہیں؟ ہماری کرنٹ کو کاٹ دیتے ہیں اور ہماری کرنٹ کی کانٹیکٹ کو کنیکشن کو توڑ دیتا ہے۔
گیہوں ڈالنا ہے تو گیہوں ڈالتے ہیں، جو ڈالنا ہے تو جو ڈالتے ہیں۔ یعنی کسان میں جو ٹکانے کا ہے، جو لگانے کا ہے، وہ اس کی کو تلاش کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تلاش کرتے ہیں۔ اگر آپ کسان میں یعنی بوئیں گے تو اس کے بعد لگائیں گے پھر کاٹیں گے، تو اسی وجہ سے یہ جو ہے رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، یہ جو رجب کا مہینہ ہے اس میں جو ہمیں ہے کیا کرنا ہے؟ فصل کو لگانا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ حدیث یعنی مسلمانوں کے لیے، پوری امت آنے والے آدمیوں کے لیے یہ کر دیا ہے کہ جو ہے فصل لگانے کا مہینہ ہے۔ اب ہم نماز نہیں پڑھے، عبادت نہیں کرے، قرآن کی تلاوت نہیں کرے، کچھ بھی نہ کرے، نہ اللہ کو راضی کرنے والا کام بھی نہ کرے، تو اللہ ہمارے پر کیسے مہربان ہوگا؟ ہمارے پر اللہ تعالیٰ کیسے مہربان ہوگا؟ کیا کیسے مہربان ہوگا؟ اللہ ہمارے سے کیسے راضی ہوگا؟ جب ہم راضی کرنے والے کام کریں گے تبھی اللہ ہمارے سے راضی ہوگا۔ کیا جب ہم راضی کرنے والے کام کریں گے، اور تو بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں کہ دین میں یعنی دین میں بڑھوتری کا جو کام کرتے ہیں، اگر کسی مسلمان کو پتہ ہے تو وہ کرے، اس کو ثواب ملے گا۔ کیا ہے؟ اگر کسی مسلمان کو دین پہ یعنی جتنے دنیا میں جو کام ہو رہے ہیں، فاتحہ خانی ہو، درود ہو، سلام ہو، یعنی جتنے میں دنیا میں جو بھی کام ہو رہے ہیں، صرف ہمارے نام اعمال کیا کرنے کے لیے، یعنی ہمارے نام اعمال بڑھنے کے لیے اور ہمارے نام اعمال میں محفوظ رہنے کے لیے ہوتا ہے۔ کیا کرنے کے لیے ہوتا ہے؟ کہ ہمارے نام اعمال جو ہے بڑھ جائے، اس سے عبادت سے، ذکر سے، تسبیح سے، قرآن کی تلاوت سے ہمارے نام اعمال بڑھ جائے، تروتازہ ہو جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو مہینہ ہے رجب کا مہینہ ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ یعنی فصل کو لگائیں گے، پھر یہ مہینے کی فضیلت فرماکر پھر شعبان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کے مہینے میں اگر جس کی جتنی بھی عبادت کیا ہے، ساری عبادتوں کا کیا؟ ساری عبادتوں کا اسے اور ساری عبادتوں کو اس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ اس کو دے دی جاتی ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی مزدور کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کوئی مزدور کرتا ہے، اگر اس کا پسینہ یعنی بہانے سے پہلے اس کو مزدوری دے دی جائے، اسی وجہ سے کہ رمضان مبارک کا مہینہ جو آنے والا ہے، اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری جو روزی ہے وہ دے دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہماری روزی دے دیتے ہیں۔ اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے کو بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امت کے لیے کو سمجھایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امت کے لیے معراج کا سفر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی سے مسجد حرام تک سفر کیا۔ یہ امت ایسی نہیں ملی ہے، کیا کیا ہے؟ یہ امت ایسی نہیں ملی ہے، بہت ہی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بہت رویا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بہت پسینہ بہایا ہے، رو کے لیے دعا کیا ہے، اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا؟ میری امت فقر و فقر میں ہوگا، غریبی میں ہوگا، مالداری میں ہوگا، میری امت کا کیا حال ہوگا؟ حضور کو وہی فکر تھی، کیا تھی؟ حضور کو وہی فکر تھی، میری امت کا اللہ کیسے بچے گا؟ جہنم سے جہنمی کیسے بچ جائے گا؟ گنہگار سے کیسے بچ جائیں گے؟ زناکاری سے کیسے بچ جائیں گے؟ بداخلاقی بدزبانی کرنے والا کیسے جہنم سے بچ جائے گا؟ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس امت کے لیے بہت ہی رویا ہے۔ کیا کیا ہے؟ بہت ہی رویا ہے، قربانی پیش کیا۔ صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس امت کے لیے بہت رویا ہے۔ جبھی یہ امت ہمیں ملی ہے، حضور کے صدقے کے فیض امت ہمیں ملی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ مسجد حرام سے مسجد
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا، کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا، بلا کر یہ کیا کہ میرے حبیب میرے پاس آؤ، کیا کرو؟ میرے حبیب میرے پاس آؤ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساتوں آسمان پر یعنی تشریف لے گئے، کہاں گئے؟ ساتوں آسمان پر یعنی تشریف لے گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا کہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا، کیا کہا؟ کہ میری امت کا کیا ہوگا؟ یعنی میری امت کی گنہگاروں کا کیا ہوگا؟ میری امت کی پیاسوں کا کیا ہوگا؟ فقر و فقر کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں دے دی۔ کہاں پر؟ یعنی معراج میں 50 نمازیں جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پر دے دی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب 50 نمازیں دے دی تو کہنے لگا کہ میری امت جو ہے اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ کیا نہیں پڑھ سکتی؟ میری امت جو ہے اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، کچھ کم کر دیجیے۔ تو پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ کس سے ملاقات ہو گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ملاقات ہو گئی۔ کہنے لگا کہ میری امت پر دو وقت کی نماز فرض ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم پر کتنے وقت کی نماز فرض تھی؟ 2 وقت کی نمازیں فرض تھی، 2 وقت کی نمازیں تھی دن میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیے، کیا کیجیے؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیے اور دوبارہ درخواست کیجیے کہ میری امت پر کچھ نمازیں کم کر دے۔ کیا کر دے؟ میری امت پر کچھ نمازیں جو ہے وہ کم کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں 45 نمازوں کو گھٹا دیتا ہوں، یعنی 40 کے بعد نمازوں کو گھٹا دیتا ہوں اور آپ کی امت پر جو ہے 5 نمازیں فرض ہے۔ کیا ہے؟ آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض ہے۔ اگر کوئی مسلمان 5 نمازوں کا عادی ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ 5 نمازوں کا عادی ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن حشر میدان کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو جنت میں داخلہ دلانے کی ذمہ داری میرے حق میں ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو مسلمان 5 وقت کی نمازوں کا کیا کرے، یعنی جو ہے قیامت کے دن حشر میدان کے دن میں اس کو جنت دلانے کی ذمہ داری اور گارنٹی میں لیتا ہوں۔ میرے بزرگ کو اور دوستوں، اگر کوئی مسلمان نماز نہ پڑھے تو اس کو یوں ہی جنت میں جائے گا، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے یہاں جو ہے یعنی اللہ کے یہاں جو ہے اصل اور اصل ہے، غلط اور غلط ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہ دنیا کو جو بنائی، دنیا کے سارے نظام کو بنایا، کیا بنایا؟ دنیا کے سارے نظام کو بنایا، دنیا کو بنائی، کائنات کو بنایا، سورج کو بنایا، ہمارے لیے قیاسی اور کیا بنایا؟ تو فرشتوں کی ایک جماعت ہے، کیا ہے؟ فرشتوں کی ایک جماعت ہے، وہ قیام کی حالت میں ہی رہتا ہے۔ کہتے ہیں وہ قیام کی حالت میں رہتا ہے اور قیامت تک قیام کی حالت میں رہے گا، یعنی کھڑے ہی نماز کی حالت میں رہے گا۔ اور دوسری جماعت ہے کہ سجدے بھی کی حالت میں رہتا ہے۔ کس میں رہتا ہے؟ سجدے بھی کی حالت میں رہتا ہے۔ اور تیسری جماعت ہے فرشتوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی رکوع ہی کی حالت میں رکھا ہے اور سجدے ہی کی حالت میں رکھا ہے
دلالت اور دلیل کرتا ہے، سمجھے نہیں؟ یعنی نفی ہونے کی مطلب ہے یعنی تمام غیر والی چیزوں سے کیا کرتا ہے؟ نفی کرتا ہے، ان کو مانتا نہیں ہے، اور مسلمان یہ کہتا ہے اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، ہمارا خالق، ہمیں کھلانے والا، ہمیں پلانے والا، ہمیں پالنے والا، ہمیں رحم سے ہر چیز کو دینے والا ہے، جو وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو اگر کوئی یعنی تاجر آدمی جو ہے وہ بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے نماز کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے تاجر آدمی جو ہے وہ بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی غلط دھوکہ باز والے آدمی ہو، کوئی غلط طور طریقے کے مطابق چلنے والا انسان ہو، وہ بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے نماز کے ذریعے سے۔ اب نماز کو کیا سیکھے ہے؟ نماز یوں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یعنی جب وفات کا وقت قریب آئے اور پردہ فرما کر چلے گئے، کون آئے تھے معلوم؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا ہوا۔ کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا ہوا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آنے سے ڈرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ڈرتے تھے، کیا ہو جائے کچھ کہتے تھے، میرے کہاں جاتے تھے؟ اللہ کے نبی کے پاس جا رہا۔ حالانکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام جو روح کو قبض کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جو روح کو قبض کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے جو قبض کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ حکم دے دے تو تمام کی روحیں جو ہے قبض کر لیتے ہیں، لیکن میرے نبی کے پاس آنے سے اجازت چاہے۔ کیا چاہے؟ میرے نبی کے پاس آنے سے اجازت چاہے۔ کیا کہے؟ میں نبی کے پاس جا رہا ہوں، اس کے بعد جا رہا ہوں، میں اللہ کے حبیب کے پاس جا رہا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آئے اور آ کر یہ کہنے لگا مجھے اللہ تبارک و تعالی سے حکم ملا ہے۔ کیا ملا ہے؟ مجھے اللہ تبارک و تعالی سے جو ہے وہ حکم ملا ہے۔ حکم یہ ملا ہے کہ آپ کا روح قبض ہونے کا۔ تو پھر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے پاس جائیے اور جا کر درخواست کیجیے کہ میری امت کا حال کیا ہوگا اور میری امت پر فقر و فاقہ ہوگی یا غریبی ہوگی یا تندرستی ہوگی، یعنی یہ جا کر آپ یہ درخواست لے لیجیے۔ بتاؤ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے کتنے تڑپے، کتنے آنسو بہائے۔ کیا کیے؟ اس امت کے لیے کتنے تڑپے اور کتنے آنسو بہائے ہیں، خون پسینہ بہائے ہیں۔ تو جب حضرت اسرائیل علیہ السلام جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے تو اس وقت بھی ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ بات تھی، اور ماں ملکت ایمانکم، اور ماں ملکت ایمانکم، یا اللہ میرے غلاموں پر جو ہے یعنی بوجھ کو ہلکا کر دینا اور میری امت کی کیا کر دینا؟ مغفرت کر دینا۔ کیا کر دینا؟ میری امت کی مغفرت کر دینا اور میری غلاموں کو بوجھ کو کیا کر دینا؟ یعنی ہلکا کر دینا۔ اور کہنے لگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی سے اور صحابہ سے کہ آپ میری امت کے لوگوں میں جو یہ ہے کہ اپنے آپ کو تکرار پہ اور میری امت کے لوگوں میں جو ہے غلام کے بوجھ کو ہلکا کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ غلام کے بوجھ کو جو ہے ہلکا کرنا ہے اور میری امت کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ میری امت کے ساتھ جو ہے رحم کا معاملہ کرنا ہے۔ جاتے وقت بھی ہمارے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پردہ فرما لے اس وقت بھی امت کو نہیں بھولے، کیا نہ کرے؟ اس وقت بھی امت کو نہیں بھولے۔ ہمارے حضور کی کتنی فکر ہے، ہم اللہ کے سامنے آتے بھی نہیں ہے اور آنسو بہاتے بھی نہیں ہے۔ بتاؤ اگر ہم آنسو بہائیں گے تو قیامت کے دن
جگہ پر یعنی جہنم کی آگ بھی نہیں چھوئے گی. کیا نہیں کرے گی؟ جہنم کی آگ بھی جو ہے وہ نہیں چھوئے گی. ہم آنسو بہاتے نہیں ہے. تو میرے دوستو اور دوستو، یہ جو مہینہ ہے رجب کا مہینہ ہے، اس کا مہینہ ہے، یہ رجب کا مہینہ ہے. عربی میں اس کو بولتے ہیں رجب المرجب. کیا بولتے ہیں؟ اور رجب کے مہینے میں ہمیں کیا ہو جانا ہے؟ اپنی کمر کو باندھ لینا ہے، کس لینا ہے کہ اب رمضان آ رہا ہے، ہم اس کی کیا کرنا ہے؟ اس کی عبادت کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ اور اللہ سے رمضان تک پہنچنے تک ہمیں دعا کرنا ہے، اللہ ہماری عمر کو بڑھا دے. کیا کر دے؟ ہماری عمر کو بڑھا دے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اس لیے کی کہ بہت سارے آدمی رمضان میں تھے اور بہت سارے آدمی چلے گئے، مچھی میں دفن ہو گئے. کیا ہو گئے؟ بہت سارے آدمی رمضان میں تھے اور بہت سارے آدمی جو ہے چلے گئے، مچھی میں دفن ہو گئے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی ہماری عمر کو کیا کرتے ہیں؟ بڑھا دے. ایسے ہی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نئی چاند کو دیکھ لیتے تھے، کیا کرتے تھے؟ جب نئی چاند کو دیکھ لیتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ یہ چاند یہ مہینہ میرے لیے عافیت بنا، سکون بنا، پرسکون بنا. اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے متواتر لگاتار جو روزہ رکھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے اور کمر کس لیتے تھے. ہمیں روزہ رکھنا ہے. ایسے ہی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مہینے میں 3 روزہ رکھنا ہے. کتنی روزہ رکھنا ہے؟ 3 مہینے میں رکھنا ہے. آج کیا سے کیا کھاتے ہیں؟ اچھے سے اچھا کھاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آج ہمارے دسترخوان پر کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ایک رقم کے یعنی آئٹم ہوتا ہے. آج ہمارے دسترخوان کی بیجا جو ہے بہت ہی الگ الگ قسم کے سامان رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے حضور جو ہے 2 وقت کی کھانا جو ہے پیٹ بھر کر نہیں کھائے. کیا دیکھیے؟ ہمارے حضور جو ہے 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھائے. آج ہم دن میں 4 مرتبہ 5 مرتبہ کیا سے کیا کھا لیتے ہیں اور ہمارے دسترخوان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ فضول بھی خرچ کر لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ فضول بھی خرچ کر لیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. کیا فرمایا؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. ایک جو ہے فضول خرچی، کیا ہے؟ ایک جو ہے اسراف. مجھے تو آج شادی کے بعد تو بات کرنی تھی، لیکن کہیں سے یہ تقاضا آیا کہ رجب کے مہینے میں بات کرنا ہے. تو یہ فضول خرچی جو ہے کیا ہے؟ یہ فضول خرچی جو ہے اور اسراف جو ہے سب سے زیادہ جو ہے یہ شادیوں میں ہوتا ہے. اس میں ہوتا ہے شادیوں میں ہوتا ہے. آج جو ہے یہ ایک ڈریس یعنی جو دلہا ہے یعنی جو دلہا پہنتا ہے 50 ہزار روپے کا یعنی ڈریس کو پہنتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یہ ڈریس کو پہنتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میچنگ ہونا یعنی چپل اور جوتے جو ہے یعنی ڈریس کے ساتھ جو ہے وہ میچنگ ہونا ہے. تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فضول خرچی اس کو بولتے ہیں یعنی اب بے جا جس کاموں پر خرچ کرنے کی ضرورت تھی اپنے بے جا خرچ کر دیا. کیا کر دیا؟ اپنے بے جا خرچ کر دیا ہے. اور اسراف سے بولتے ہیں اب جتنا خرچ کرنا تھا اس سے بھی زیادہ کیا کر دیے؟ بہا دیے. کیا کر دیے؟ اس سے بھی زیادہ اپنے لوگوں کو یعنی دیا نہیں ہے. فضول خرچی آپ کا کھانا جو ہے گل کر جو ہے وہ برباد کرتے اور ڈسٹ بن میں لا کے کیا کر دیے؟ یہ ڈال دیے. میرے محترم بزرگوں اور اس بات کو میں ایک بات بتاتا ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بیویوں کی کیا حال تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی یعنی بیوی اس زمانے میں جو ہے یعنی چراغ جلتی تھی. کیا کرتی تھی؟ چراغ جلتی تھی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی جو ہے یعنی چراغ کی بتی کو جو ہے تھوڑا سا زیادہ کر دیے. کیا کرتی ہے؟ چراغ کی بتی کو تھوڑا سا زیادہ کر دیے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ
فلاں صحابی کے پاس جاؤ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ، تو وہ صحابی جب یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے تو وہ جو دیکھ رہا ہے کہ اپنے بیوی کو کیا کر رہا ہے، ڈانٹ رہے ہیں، تو وہ صحابی کے دل میں آئے میری ضرورت کو وہ کیسے پورا کر سکتا ہے، میری تقاضا کو وہ کیسے پورا کر سکتا ہے، تو اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اپنی بیویوں کو ڈانٹ رہے ہیں، اور ڈانٹ اس لیے رہا ہے کہ تھوڑا سا بختی زیادہ یعنی اونچا ہونے کی وجہ سے کہنے لگا آپ یہ فضول خرچی کرتے ہو، کیا کرتے ہو، آپ یہ فضول خرچی کرتے ہو۔ تو تھوڑے دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ صحابی آئے اور آ کر کہنے لگا، کیا کہنے لگا، یہ کہنے لگا مجھے میرے حضور نے بھیجا ہے، میرے نبی نے بھیجا ہے، تو ضرورت کے لیے مجھے کیا کر دیجیے وہ سامان دے دیجیے۔ تو اللہ کا نبی علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ضرورتوں کو چھپا کر وہ صحابہ رسول کو دے دیے، کیا کرتے جاؤ آپ اچھے کھاؤ اور آپ کی ضرورت کو کیا کر دیے، یعنی تقاضے کو پورا کر دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ حال ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں شادی ہونے کے بعد اور میاں اور بیوی میں جو جھگڑا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، میاں اور بیوی میں جو جھگڑا ہوتا ہے صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، کیا وجہ ہے، اگر شادی سادگی سے کرو گے تو سادگی سے کرو گے، اگر شادی میں بے جان خرچ کرو گے، کیا کرو گے، اگر شادی میں بے جان خرچ کرو گے تو آگے کی زندگی میں آنے کے بعد آپ کی زندگی جو ہے سکون و اطمینان کے ساتھ نہیں رہے گا، کیا نہیں رہے گا، آپ کی زندگی جو ہے سکون و اطمینان کے ساتھ نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے ہمیں اپنے شادی کو جو ہے یعنی سادگی بنانا ہے، نکاح کو آسان کرنا ہے، کیا کرنا ہے، بالکل آسان کرنا ہے۔ لیکن آج ہمارے شادیوں میں کیا ہوتے ہیں، بے جان خرچ ہوتے ہیں، ہم بہت ہی زیادہ خرچ کرنے لگتے ہیں، تو زیادہ خرچ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ آج شادیاں جو ہے اگر اللہ راضی تو سب راضی، اگر اللہ ناراض تو گیا تو سب ناراض۔ لیکن آج ہم شادیاں کرتے ہیں، ہر رشتے دار کو مناتے ہیں، اگر ہمارے سے 50 سال سے 30 سال سے یعنی 40 سال سے بات چھوڑ دیے ہیں تو ہم ان کو کیا کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے پیغام پہنچاتے ہیں، تو ہمارے سے کیا کر دیا، باتوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم ان کے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ان کو پیغام پہنچاتے ہیں، وہ ہمارے شادی میں آ جائے، یعنی جو ناراض ہو جاتے ہیں ہم سب کو مناتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے سے ناراض ہوا، حضور ہمارے سے ناراض ہوئے نہ ہوئے، لیکن شادیوں میں سب راضی ہوتا ہے، ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ میرے والد بزرگ اور دوستوں، باتیں بہت ساری ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت کی بڑے سنت سے کام ہوتے ہیں 600